انہیں دوبارہ ویلکم کیا گیا، سبحان اللہ. اور پھر عثمانی آئے اور 500 سال تک یہ 3 مذاہب کا ایک پرامن معاشرہ بنا رہا، سبحان اللہ. یہ ممکن ہے لیکن صہیونیت کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں، ان کی یہ چاہت ہے ہی نہیں. وہ صرف یہودی ریاست چاہتے ہیں، صرف یہودیوں کا یروشلم. وہ یہاں عیسائیوں یا مسلمانوں کو نہیں دیکھنا چاہتے. اور ہمیں واضح طور پر یہ بات اب سمجھ لینی چاہیے کیونکہ وہ بھی واضح طور پر بتا رہے ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ وہاں تھیں تو کوئی ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا؟ کیا آپ نے کوئی ناقابل فراموش واقعہ دیکھا؟ غازہ میں کئی سال پہلے بیت حانون میں تھی اور میں ایک فیملی کو وزٹ کر رہی تھی جو باربڈ وائر میں رہتی تھی. یہ ایک جعلی بارڈر ہے جسے اسرائیلی حکومت نے بنایا ہے، اور وہاں ایک گیراج جیسی جگہ تھی. گویا وہ ایک گیراج میں ہی رہ رہے تھے. آپ کی گیراج جیسی ہی تھی، بس اسے 3 گنا کر لیں. اس میں 12 افراد کی ایک فیملی رہ رہی تھی، اور والدہ مجھ سے اپنے بچوں اور چھوٹے یاسین کا تعارف کروا رہی تھی، جس کی پوری ٹانگوں پر فاسفورس سے جلنے کے سفید نشانات تھے، خوفناک. اور دوسرے 16 سالہ بیٹے کو اسرائیلی سنائپر کی گولی سے خوفناک تازہ زخم آیا ہوا تھا جب وہ بیچنے کے لیے کباڑ جمع کر رہا تھا. اور وہاں ایک چھوٹی سی لڑکی بھی تھی اور وہ بس یوں کر رہی تھی. انہوں نے بتایا کہ اس نے پچھلی جنگ کے بعد سے کوئی بات نہیں کی، وہ گمسم ہو گئی تھی. ہم اسے شیل شاک یا PTSD کہتے ہیں. اور باقی سب کی بھی کوئی نہ کوئی کہانی تھی. پھر اذان کی آواز آئی اور میں اس وقت مسلمان تھی، یہ 2012 کی بات ہے. میں پچھلے کمرے میں گئی اور میں بس رونا شروع ہو گئی. میں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور میں نے دعا کرنا شروع کر دی کہ اللہ میں نہیں جانتی لیکن پلیز آپ ان کی مدد کریں. اتنے میں وہ والدہ اندر آ گئیں اور انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا اور کہنے لگی، حبیبتی تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا میں آپ کے لیے رو رہی ہوں، میں غم سے رو رہی ہوں. مجھے آپ لوگوں کا غم ہے اور یہ غم بھی کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتی، اور مجھے یہ غم ہے کہ آپ کو ایسی ہی زندگی گزارنی ہے. انہوں نے کہا ہمارے لیے مت رو، ہم بہت خوش ہیں کیونکہ ہمارے پاس اللہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم ثابت قدم رہے تو وہ ہمیں جنت دے گا. الحمدللہ. بدقسمتی سے ہم مسلمان بے بسی کے ساتھ اپنے گھروں میں یہ واقعات دیکھ رہے ہیں. آپ ایک ایسے مسلمان سے کیا کہیں گی جو پوچھتا ہے کہ میں اپنے طور پر کیا کر سکتا ہوں؟ خبریں ایسے بچوں کی ہلاکتوں سے بھری پڑی ہیں جو اسرائیلی راکٹوں سے موت کے منہ میں چلے گئے. مائیں غم اور صدمے سے چیخ رہی ہیں اور باپ بہتے خون کے ساتھ سڑکوں پر مر رہے ہیں کیونکہ اب وہاں زخمیوں کے لیے کوئی بیڈ ہی نہیں بچا. پورا علاقہ تباہ ہو چکا ہے، دھوئیں سے فضا اٹھی پڑی ہے اور لوگ روتے ہوئے بھاگ رہے ہیں. مگر امید کا دامن مت چھوڑنا، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. ہمیں یاد ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشہور جنگ میں جب انہیں چند صحابہ کے ساتھ پہاڑوں کی جانب دھکیل دیا گیا تھا اور دشمن ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا، دیکھو تمہارے کتنے مشہور جنگجو اور دوست فیملی کے لوگ مر چکے ہیں، تب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اس سے کہو کہ ایک فرق ہے، ہمارے مرنے والے جنت میں ہیں اور تمہارے جہنم میں. اور اللہ بھی قرآن پاک میں یہی فرماتا ہے، اور مت کہو انہیں مردہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں. اور کچھ بھائیوں نے براہ راست مجھے بتایا بھی ہے کہ انہوں نے اپنے ایک شہید ہونے والے دوست کو 7 سال بعد دیکھا تو وہ اتنا ہی تر و تازہ تھا جیسے کل ہی شہید ہوا ہو. اس کے پاس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی. اور واللہ بھائیوں اور بہنوں، فلسطینیوں نے کچھ جنگوں میں فرشتے اترتے ہوئے دیکھے. میرے کچھ دوستوں نے مجھے کال کی اور کہا، سسٹر کاش تم یہاں ہوتی. تو میں نے کہا، تم کیوں چاہتے ہو کہ میں وہاں بموں کے درمیان ہوتی؟ کہنے لگے کہ مجھے آپ عزیز ہیں لیکن واللہ سکینہ نازل ہوا ہے اور فرشتے ہمارے درمیان ہیں. سبحان اللہ، معجزے رونما ہوتے ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ پر بھروسہ کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط کرو. سبحان اللہ. یہ رونے دھونے کا وقت نہیں ہے، یہ ثابت قدم رہنے کا وقت ہے. واللہ ڈکشنری میں نا ثابت قدمی کے آگے ایک لفظ لکھا ہونا چاہیے، فلسطین. تو آئیے ہم اس موقع پر ایک بات یاد رکھتے ہیں کہ شیطان ہمیں مایوس دیکھنا چاہتا ہے. شیطان یہی چاہتا ہے، او نہیں 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 نہیں، یہ اسلام نہیں ہے. فون نیچے رکھو، اپنی جائے نماز اٹھاؤ اور اس پر بیٹھو، چاہے نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، اور کہو، یا رحمان یا رحیم یا قدوس یا سلام. یا اللہ مظلوموں کو فتح یاب فرما دے، اپنے بندوں کو فتح دے دے، اپنے غلاموں کو فتح دے دے. اے اللہ ان سب پر رحم فرما، اللہ ان سب پر رحم فرما. ذکر کریں، ذکر کے ذریعے اپنے دل کو مضبوط کریں. اللہ ظالموں پر لعنت برسا، اللہ فلسطینیوں کو فتح دے دے. آمین.